سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، تو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے۔ ناظرین و سامعین اظہار چینل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی روبرو آج میں اپنا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ اپنے عنوان پر جانے سے پہلے حمد و ثنا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے لیے ایک بے بہا بیش بہا خزانہ ہے، اس لیے نعت پاک ہماری ضرورت ہے۔ تو میں بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چند اشعار کلام شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عشق سرکار مدینہ سے سجا رکھا ہے، دل کو پھر کعبہ دل اپنا بنا رکھا ہے، پھر کوئی حسن بھلا اپنی نگاہوں کو جچے، صبح طیبہ کی بہاروں کو بسا رکھا ہے۔ رفعت سید عالم کی نہیں کوئی مثال، رفعت سید عالم کی نہیں کوئی مثال، سارے نبیوں نے یہی سب کو بتا رکھا ہے۔ یوں تو نبیوں کو ملی دولت عرفان، مگر شان محبوب کو ان سب میں جدا رکھا ہے۔ سارے اعمال کی ہیں جان رسول عربی، یاد سرکار کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ جن کے طلبوں پہ تصدق ہے دو عالم کی خوشی، خانہ دل میں فقط صلی علی رکھا ہے۔ آتش عشق کا اظہار عقیدت کے خلاف، جو دبائے نہ دبے اس کو دبا رکھا ہے۔ کلام شیخ اعظم کے بعد ایک بہت مشہور زمانہ شعر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ دو عالم میں رحمت لقب پانے والے، یتیموں غریبوں کی بر لانے والے، مرادیں یتیموں غریبوں کی بر لانے والے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، یہ میرا عنوان ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے شرعی نقطہ نظر سے یتیم کی تعریف پیش کر دوں۔ شریعت کی اصطلاح میں یتیم ان بچوں کو کہا جاتا ہے جن کے والد و رضائے الہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ عموماً یتیم بچہ شفقت پدری سے محروم ہو کر رشتہ داروں اور معاشرے کے رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ باپ کی موجودگی بچوں کے لیے تحفظ، امان، محبت، شفقت اور رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ کسی گھرانے کا سربراہ ایک باپ اپنے خاندان کے لیے سایہ دار شجر کی مانند مضبوط محافظ، بہترین نگراں، محفوظ ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، جو اہل و عیال کی کفالت، حفاظت، تربیت کے لیے اپنا تن من دھن بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ لیکن جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، بچوں کے سر سے تحفظ کا سایہ چھن جاتا ہے، پورا گھر بے سہارا و بے آسرا ہو جاتا ہے، سگے اجنبی بن جاتے ہیں، قرابتدار نگاہیں بدل لیتے ہیں، پڑوسی حقیر سمجھنے لگتے ہیں، شقی القلب رشتہ دار بھوکے گدھ کی طرح ان کے اثاثوں اور جائیداد کو ہتھیانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور پھر ان معصوم یتیموں پر ظلم و ستم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ زمانے کے بے رحم تھپیڑے ان بے آسرا بچوں کو خزاں رسیدہ درخت کے ٹوٹے سوکھے پتوں کی طرح سماج کے صفاق قدموں کے
میں روندنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے 21ویں صدی کے اس دور میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے گھرانے نظر آتے ہیں کہ جہاں ناز و نعم میں پلنے والے بچے شفقت پدری سے محرومی کے بعد اپنے رشتہ داروں کی سرپرستی میں غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، حتیٰ کہ گھروں سے بھاگ کر خانقاہوں، مزاروں اور یتیم خانوں میں پلنے والے بچوں کی اکثریت ایسے ہی بچوں پر مشتمل ہے۔ بلا شبہ اسلام کا معاشرتی نظام نسل انسانی کی بقا اور عزت و وقار کا محافظ ہے کہ جس کے تحت تمام لوگوں کو کی طرح یتیموں کے حقوق کا بھی خصوصی تعین کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 30 مختلف مقامات پر یتیموں کی پرورش کے بارے میں احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ میں بھی ہیں جن میں یتیموں کی کفالت و تربیت پر بے پناہ اجر اور عظیم انعام و اکرام کی بشارت دی گئی ہے۔ یتیموں سے حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے معنی یہ ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا اپنے سگے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم، لباس، رہن سہن، کھانے پینے سمیت دیگر تمام سہولتوں کا خصوصی خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ محبت، شفقت کا برتاؤ کیا جائے تاکہ وہ کسی بھی طرح کی احساس محرومی کا شکار نہ ہوں۔ شفقت پدری سے محروم ان بچوں کے ساتھ حسن سلوک جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ امام الانبیاء، خاتم النبین، سید المرسلین، شاہ عرب و عجم، سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں، محسن انسانیت، سرور کائنات، حضور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حالت یتیمی میں دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے قریباً 6 ماہ قبل ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے تھے، اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس ہی کے تھے کہ والدہ ماجدہ بھی مدینے سے مکہ واپسی کے سفر کے دوران رحلت فرما گئیں۔ پھر در یتیم کی حیثیت سے اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کی زیر نگرانی پرورش پا رہے تھے کہ وہ بھی رحلت فرما گئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بھلا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی، بے شک دی، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی یتیمی کے باوجود کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا، قناعت و تونگری عطا کی، رسالت و نبوت کے عظیم منصب پر فائز کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب آپ بھی دنیا کو پیغام دیجئے کہ تم بھی یتیم پر سختی نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے سراپا لطف و عطا، مشعل راہ اور مینار نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ روز قیامت اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا، شفقت سے پیش آیا اور اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور محبت سے بات کی۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، ہمسایوں، رشتہ داروں، اجنبی رشتہ داروں، مسافروں، اور جو تمہارے قبضے میں ہوں یعنی غلام، نوکر، ان سب کے ساتھ احسان کرو۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے احسان کرتے رہنا، لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر بیٹھے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سر پر ہاتھ پھیرا، تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا ہر بال کے بدلے اسے نیکیاں ملیں گی، اور جس نے کسی یتیم بچی یا یتیم بچے سے حسن سلوک کیا تو میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا، اور یتیموں کی پرورش اور تربیت، اسلام نے یتیموں کے بہتر طریقے سے پرورش اور تربیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی سگی اولاد کی طرح یتیم بچوں کی بھی تعلیمی اخراجات
اپنی استطاعت کے مطابق برداشت کریں اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت کریں۔ یتیم کی کفالت اور پرورش کرنا، انہیں تحفظ دینا، ان کی نگرانی کرنا اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جس کے اجر و ثواب کا اللہ نے خود وعدہ کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک کھانا کھلانے کا مقصد صرف رضائے الہی ہوتا ہے، اور اس کے عوض نہ کسی بدلے کے طلبگار ہیں اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں پر بے حساب رحمت و شفقت فرمائی ہے۔ کچھ احادیث آپ کے سامنے اس تعلق سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبہ قال وکالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، متفقون علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ان عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یتمثل بشعر ابی طالب وابیض یستسقى الغمام بوجهه شمال الیتمى عصمة للارامل وقال عمر بن حمزہ حدثنا سالم عن ابیہ ربما ذکرت قول الشاعر وانا انظر الى وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی فما ينزل حتى یجیش کل میزاب وابیض یستسقی الغمام بوجہ شمال الیتامى عصمة للارامل وهو قول ابی طالب۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ گورے مکھڑے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے انور کے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے والی اور بیواؤں کا سہارا ہیں۔ حضرت عمر بن حمزہ کہتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد ماجد سے روایت کی کہ کبھی میں شاعری کی اس بات کو یاد کرتا اور کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو تکتا کہ اس ریخ زیبا کے توسل سے بارش مانگی جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترنے بھی نہ پاتے تھے کہ سارے پرنالے بہنے لگتے۔ مذکورہ والا شعر حضرت ابو طالب کا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا۔ ان سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا، رواہ البخاری والترمذی وابو داود وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ترمذی، ابو داود نے روایت کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہو او لغیرہ انا وہوا کہاتین فی الجنہ واشارہ مالکو بالسباوۃ والوسطی، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار نہ ہو، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ راوی حضرت مالک نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی ملا کر اشارہ کیا۔ اس حدیث کو امام احمد، امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان مرہ بن عمر والفہر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وکافل الیتیم لہو او لغیرہ فی الجنت کہاتین او کہازہ من ہازہ، رواہ حمیدی والطبرانی۔ حضرت مرہ بن عمر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا خواہ وہ اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، یا فرمایا جیسے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ساتھ۔
ساتھ ہے۔ اس حدیث کو امام حمیدی، طبرانی اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قبض یتیما من بین المسلمین الى طعامه وشرابه ادخله اللہ الجنة الا ان يعمل ذنبا لا يغفر له رواہ الترمذی واحمد وابو یعلا والطیالسی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کی کفالت کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ ایسا یعنی شرک جیسا گناہ کر دے جس کی بخشش نہ ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام احمد، ابو علا اور طیالسی نے روایت کیا۔ عن عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر ویقل اللغو ویطیل الصلاة ویقصر الخطبة ولا یأنف ان یمشی مع الارملة والمساکین فیقضی له حاجته رواہ النسائی والدارمی وابن حبان والطبرانی وقال الحاکم هذا حدیث صحیح وقال الحیشمی واستنادہ حسن۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر الہی فرماتے، عام بات چیت بہت کم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو طویل فرماتے اور خطبے کو مختصر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور مسکینوں کی حاجت روائی کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلنے میں کوئی عار، کوئی شرم محسوس نہیں فرماتے تھے۔ اس حدیث کو امام نسائی، دارمی، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ امام حیشمی نے بھی فرمایا اس کے اسناد حسن ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یفتح له باب الجنة الا انه تأتی امرأة تبادرنی فاقول لها ما لك من انت فتقول انا امرأة قعدت على ایتام لی رواہ ابو یعلا والدیلمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، مگر یہ کہ ایک عورت جلدی سے میرے پاس آئے گی، میں اس سے پوچھوں گا تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم کون ہو؟ وہ عرض کرے گی میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے بیٹھی رہے، یعنی دوسرا نکاح نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ رواہ ابن ماجہ والطبرانی والبخاری فی الادب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، طبرانی اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوة قلبه فقال له ان اردت تلئین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم رواہ احمد و ابن حمیدی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کے سخت ہونے کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مسح راس یتیم لم یمسحه الا للہ کان له بكل شعرة مرت علیہا یدہ حسنات ومن احسن الى یتیم او یتیم عنده کنت انا وہوا فی الجنۃ کہاتین وفرق بین اصبعیہ السبابۃ والوسطی رواہ احمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا تھا، تو اس کے لیے ہر اس بال کے بدلے نیکیاں ہیں جس بال کو اس کا ہاتھ لگا تھا۔ جس نے اپنی زیر کفالت کسی یتیم بچی یا بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ اس حدیث کو امام احمد نے بیان کیا ہے۔ اسلام نے ہر صاحب حیثیت
فرد پر لازم قرار دیا ہے کہ اپنے جائز مال میں سے یتیموں کی مالی امداد کرتے رہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مال سے محبت کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو۔ جبکہ سورہ انفال میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت سے حاصل ہو تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ فرماتا ہے، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بستی والوں سے دلوایا وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور رشتہ داروں کے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اسی طرح یتیم بچے بچیوں کی اس کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ پرورش و کفالت کے بعد ان کی بہتر اور مناسب جگہ شادی کا اہتمام کریں۔ خصوصاً یتیم بچوں کی شادی کرنا یا ان کی شادی کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یتیموں کے ساتھ پیار و محبت اور بہترین سلوک کر کے اس عمل کو اپنے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے، یتیم کی آہیں اور بد دعائیں عرش الہی کو بھی ہلا دیتی ہیں۔ روز قیامت ہم سب کو اللہ کے حضور ڈھائے گئے ظلم و جبر کا حساب دینا ہوگا۔ وہ کیسا بھیانک منظر ہوگا جب یہ ایک یتیم بچہ روز محشر اللہ کے دربار میں اپنی مظلومیت و بربادی کی داستان سنا رہا ہوگا۔ اس وقت وہاں ہم مجرم کی حیثیت سے سر جھکائے ایسے غاصب وارث بھی ہوں گے، اور اس پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھنے اور سننے کے بعد آنکھیں بند کر لینے والے اس کے پڑوسی اور دیگر رشتہ دار بھی، اور سب غیر الہی کے منتظر ہوں گے، جو دوزخ کی آگ کا ایندھن بننے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ پیارے ناظرین و سامعین، آپ اور ہم پر لازم ہے کہ اپنے آس پاس پڑوس کے یتیموں کا بھرپور خیال رکھیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک پیش کر کے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار واقعی طور پر منائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا۔ نور کی کرن پھوٹی آپ کے گھرانے سے، تو جہاں ہوا روشن آپ ہی کے آنے سے۔